سفر المظفر ہے. اس مبارک مہینے کو نسبت ہے ایک بہت بڑی شخصیت جن کا یوم عرس اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے. وہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی. ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسی شخصیت تھے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ان کے سلسلے میں شامل ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سارے سنیوں کے وہ امام ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 1856 میں ہوئی. 1856 اور جنگ آزادی کب ہوئی؟ 1857. ایک سال پہلے آپ جنگ آزادی سے پیدا ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ آزادی کا ہیرو تھا وہ پہلے ہی تشریف لے آیا. یہ بھی ایک راز تھا اس میں. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے دادا جان نے خواب دیکھا، والد صاحب نے، تو تھوڑے سے پریشان ہوئے اس خواب کو دیکھ کر. خواب نہیں لکھا کتابوں میں کہ کیا دیکھا. اپنے ابا جی کے پاس چلے گئے، دادا جان کے پاس. جا کر عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے یہ والا، میں پریشان ہوں. فرمایا یہ پریشانی والا خواب نہیں بلکہ اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جس کا فیضان پوری دنیا میں پھیل جائے گا. آپ کے دادا جان کا نام تھا مولانا رضا علی خان. تو آپ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 بریلی شریف کا ایک محلہ تھا جسولی، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا پیدائشی نام رکھا گیا محمد. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کا نام محمد رکھتے تھے. پکارنے کے لیے مختلف نام رکھ لیتے لیکن حقیقی نام محمد رکھا کرتے تھے اور آپ کا نام بھی یہی رکھا گیا. والد صاحب نے عرفی نام رکھا احمد میاں، دادا جان نے کہا احمد رضا. والدہ پیار سے امن میاں کہتی تھی. بچپن میں ہی آپ اتنے ذہین و فطین تھے کہ صرف 4.5 سال کی عمر میں جبکہ آپ بچوں کو الف با شروع کرواتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا. جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے ان کو کچھ ذہانت، فطانت، صلاحیت عطا کر کے بھیجا جاتا ہے. بچپن میں اتنی صلاحیت تھی. خیر 6 سال کی عمر شریف میں آپ اس قدر عالم ہو چکے تھے کہ آپ نے بھری محفل کے اندر، بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے میلاد شریف کے موضوع پہ تقریر کی. 6 سال کی عمر میں، جبکہ بچے ہمارے اس وقت نرسری میں پھر رہے ہوتے ہیں. 8 سال کی عمر میں آپ اتنے عالم ہو چکے تھے کہ کتابوں کے حاشیے لکھ دیتے تھے. اور 14 سال کی عمر میں 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی جب آپ کی عمر ہوئی، صرف 14.25 سال سارے علوم پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گئے. صرف یہی نہیں بلکہ جس دن آپ کی دستار بندی تھی وہ شب برات کا دن تھا، 14 شعبان المعظم. جس دن آپ کی دستار بندی ہوئی
آپ فرماتے ہیں اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی. بلوغت کا پہلا دن اور عالم بن چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسی دن میں نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا. 14.25 سال کی عمر. یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں قریب 14.25 سال. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سی عمر میں اعلیٰ حضرت مفتی بن چکے تھے. اسی لیے ان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، مفتی. اور فتویٰ بھی آپ نے کتنا مشکل لکھا 14.25 سال کی عمر میں. آپ کا جب دستار بندی ہوئی دارالافتاء میں داخل ہوئے، سامنے ایک سوال رکھا تھا، آپ نے ایسے کھول لیا. سوال پوچھا گیا تھا آپ کے والد گرامی سے، مولانا شاہ نقی علی خان سے. سوال یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر دودھ، ماں کا دودھ، عورت کا دودھ کسی بچے کے ناک سے داخل ہو جائے اور پیٹ میں اتر جائے تو کیا حکم رضاعت آ جائے گا؟ وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا؟ آپ نے جواب لکھنا شروع کر دیا. اتنے مشکل مسئلے کا جواب 14.25 سال کی عمر میں، اور آپ نے یہ ثابت کیا اس پورے فتوے کو لکھ کر کہ ہاں اگر وہ پیٹ میں دودھ پہنچ گیا تو وہ اس کا رضاعی بیٹا بن گیا. پورا فتویٰ لکھا اور نیچے اپنے دستخط کر دیے. والد صاحب مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ فتوے کا جواب کسی نے پہلے ہی لکھ دیا. غور کیا تو بیٹے کی لکھائی تھی. سارے فتوے کو پڑھا، آخر میں دستخط بھی پڑھے. خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا احمد رضا کو بلواؤ. اعلیٰ حضرت ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے کہ دیکھیں ابا جی کیا فرماتے ہیں. والد گرامی نے بیٹے کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، بچے کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا احمد رضا آج کے بعد فتویٰ میں نہیں لکھوں گا، تم لکھا کرو گے. اور 1 روپیہ انعام عطا فرمایا، انعام بھی عطا فرمایا. امام احمد رضا 14.25 سال کی عمر میں مفتی بن گئے، اور ایسے مفتی بنے کہ ساری زندگی آپ نے کبھی بھی اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے مفتیان کرام ایک فتویٰ لکھتے ہیں، کوئی دوسرے مفتی اس سے بہتر رائے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ رجوع کریں، اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن امام احمد رضا وہ شخصیت ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے لکھے ہوئے سے رجوع نہیں کیا. جو لکھ دیا سو لکھ دیا. آپ نے جو لکھا وہ حرف آخر تھا، اور آپ کے قلم میں ایسی جان تھی. آپ جب لکھتے تھے تو آپ کا لکھا ہوا بڑے بڑے علماء اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے تھے. آپ کی کئی کتابیں آج بھی چھپی ہوئی ہیں کراچی کے اندر، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا نے چھاپی ہیں. ان کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کتابوں کا ترجمہ کرنے والا نہیں ملا، کوئی سمجھنے والا نہیں ملا. اگر کوئی صاحب علم صاحب فن ان کتابوں کو سمجھ لیں تو وہ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم خوشی سے ان کا ترجمہ چھاپ دیں گے. بغیر ترجمے کے اسی طرح جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اسی طرح انہوں نے چھاپ دیا. ان کی تحریروں کو سمجھنے والے بھی ختم ہو گئے. میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں اس تحریر کی جو ایسے ہی چھاپ دی گئی. ان کو سمجھنے والے مفقود ہیں. یہ دیکھیں آپ امام اہل سنت کی تحریر، اور کتنی خوبصورت تحریر. یہ جدول بنے، جداول بنے ہوئے، ان کو سمجھنے والے مفقود ہو چکے ہیں. یہ امام اہل سنت کی تحریریں.
یہ اسی طرح چھاپی گئی، میرے پاس موجود ہے یہ کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں۔ امام اہل سنت کا کمال یہ تھا کہ بڑے بڑے علم والے پہاڑ اس زمانے کے آپ کے آگے سر نمو ہو جاتے تھے۔ جس مسئلے کا جواب پورے ہندوستان میں نہیں ملتا تھا، امام اہل سنت اس مسئلے کا بھی جواب عطا فرما دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انڈیا کی ایک یونیورسٹی ہے علی گڑھ یونیورسٹی، جو سب سے قدیم یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، پہلی یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ پروفیسر صاحب اس میں پڑھاتے تھے۔ اسی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے سر ضیاء الدین، وہ ریاضی کے بڑے ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ ہندوستان بھر میں ان کے پائے کا میتھمیٹسٹ نہیں تھا، میتھ کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ جرمنی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ جیومیٹری کا مسئلہ تھا۔ ایک مسئلے میں ایسا الجھے، حل ہی نہ ہو، بڑی انہوں نے کوشش کی، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جرمنی جاتا ہوں، اپنے اساتذہ سے جا کر سمجھتا ہوں، ان سے مشورہ کروں گا۔ تو انہوں نے یہ پورا پروگرام بنا لیا جرمنی جانے کا۔ اپنے سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، سٹاف سے کہا کہ بھئی ہم اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ وہاں موجود تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، جو دینیات وہاں پہ پڑھاتے تھے، اور انہوں نے کہا حضور آپ اتنی دور جائیں گے، میرے ساتھ بریلی شریف چلے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ شخص جس نے کبھی یونیورسٹی اور کالج کی شکل نہیں دیکھی، وہ میرا یہ مسئلہ حل کرے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ ایک بار میرے ساتھ بریلی چلے تو صحیح، اتنی دور جائیں گے جرمنی، اتنا پیسہ خرچ کریں گے، یہ رہا بریلی شریف یو پی کے اندر ہمارے بالکل قریب، آپ چلیے تو صحیح۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے بوریا بستر باندھا اور حضرت کے ساتھ بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ بریلی شریف پہنچ گئے، اعلیٰ حضرت کے آستانے پر جب پہنچے تو وہاں پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنی شان فقر کے ساتھ، جو علماء کی عظمت ہے، علماء کی شان ہے، کوئی تکبر کا انداز نہیں ہے، اپنی شان فقر کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ یہ وہاں پر پہنچے بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پہلے تو حضرت کے چہرے کا دیدار کیا، ان کی داڑھی نہیں تھی سر ضیاء الدین کی، اعلیٰ حضرت کی پھر جو نگاہ کرم ہوئی، سب کچھ بدل گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کے خلیفہ نے عرض کی حضور یہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہیں، اور یہ ایک ریاضی کے مسئلے میں الجھ گئے ہیں، اس کو حل کروانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا اچھا تو اپنے مسئلے کو پیش کیجیے۔ انہوں نے کہا حضور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں پیش کروں اور حل ہو جائے، یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے، آپ پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں، نماز پڑھ لیں، پھر میرے سامنے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں گا، اگر حل ہو گیا تو بڑی حیرانی والی بات ہوگی، بہرحال نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بادل ناخواستہ کاغذ نکالا، اس پہ وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا، اس پہ ABC کے ذریعے خطوط بنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں انگلش کو کیا جانوں، اس کو اردو میں کریں۔ انہوں نے الف با کر دیا، ABC کو، جو بھی ان کا انداز تھا، انہوں نے اس کو اردو میں شفٹ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کاغذ لیا اور فوراً اس مسئلے کو حل کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی،
وہ کبھی اس مسئلے کو دیکھتے تھے سر ضیاء الدین، کبھی اعلیٰ حضرت کو دیکھتے تھے کہ وہ ہستی جو کبھی یونیورسٹی اور کالج نہیں گئی، اتنا دقیق مسئلہ جو میں سمجھ رہا تھا جرمنی جا کر حل ہوگا، ایک مسجد کی چٹائی پر بیٹھا ہوا فقیر اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے مسئلے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور میں تو آپ کے آگے طفل مکتب ہوں۔ میری جو وائس چانسلر تھا، میری حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے، اور اگر کسی کو نوبل پرائز دیا جائے تو وہ آپ ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھا نوبل پرائز، نوبل پرائز کی جو ہستی ہے وہ آپ ہیں۔ خدا کی قسم میں سنتا تھا علم لدنی کوئی شے ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیا علم ہے، کیا شان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے انہیں نمازی بنایا، سر ضیاء الدین نماز کی تلقین کی، داڑھی شریف کی تلقین کی۔ وہاں سے اٹھے تو داڑھی والے بھی بن چکے تھے، نمازی بھی بن چکے تھے، ان کی کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ آج ہم امیر اہل سنت کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے امیر اہل سنت کو بھی یہ نظر دی ہے، جو ان کی محفل میں چلا جائے، ایک بار ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، وہ پھر ایسے اٹھتا ہے کہ اس کے اندر کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے۔ آپ سب گواہ ہوں گے اس بات کے، ہم نے تو بارہا دیکھا، دنیا دار آتے ہیں اور ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو ٹپکنے صرف دیکھ کر۔ اللہ والوں کی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ تو صرف مدنی چینل میں دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نظارہ کرنا ہے تو جا کر پریکٹیکل دیکھو۔ میں ایک بار گیا کراچی، ہمارے پورا ایک قافلہ تھا، ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے ایک کلرک تھے حبیب بھائی، تو ہم سامنے جا کر بیٹھ گئے، امیر اہل سنت وہ شیشہ لگا ہوا تھا اس میں بیٹھے، مدنی مذاکرہ جاری تھا، تو ہم سامنے بیٹھ گئے، تو وہ حضرت صاحب کو دیکھتا رہا کہتا ہم تو مدنی چینل میں دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھتے تھے، اصل نور تو اب نظر آ رہا ہے۔ میرا کیفیت ہی بدل گئی صرف وہاں بیٹھنے سے۔ بہرحال اللہ والوں کی نشستیں جو ہوتی ہیں، یہ موضوع شروع بھی میں نے یہی کیا تھا، ان کی بارگاہ میں جا کر کیفیات بدل جاتی ہے۔ سر ضیاء الدین آپ کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ علم سیکھا کہاں سے ہے؟ اس مدرسے میں جس کا تعلق یونیورسٹیوں سے نہیں ہے، یہ علم کہاں سے سیکھ لیا؟ آپ نے سر جھکایا، اللہ اللہ، اور عاجزی کے ساتھ فرمایا ابا جی نے مجھے 4 کلیے سکھائے تھے، 4 کلیے، ضرب، تقسیم، نفی اور جمع کا، یہ 4 کلیے مجھے سکھائے تھے کیونکہ وراثت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سرکار کا کرم ہے، یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے۔ بس اس 4 دیواری میں بیٹھا خود ہی کرتا رہتا۔ اللہ نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے ایسا علم دیا کہ عقل حیران ہے۔ وہ جب باہر آئے تو اعلیٰ حضرت کے ایک اور خلیفہ شاہ برہان الحق جبل پوری کھڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا حضور کیا محسوس کیا؟ کہنے لگے یار اتنا زبردست محقق عالم اس وقت ان کے سوائے شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ عقل حیران ہے۔ میرا وہ مسئلہ جو اتنا زبردست اور مشکل تھا، جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، حضرت نے چند منٹ میں حل کر دیا۔ یہ میں آپ کو، اچھا یہ تو تھا علم ریاضی میں آپ کا کمال، باقی جو علوم تھے دینی دنیاوی علوم میں بھی کمال، علم سائنس کے اندر آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ نے آواز پر بحث لکھی ہے، پوری ایک کتاب ہے آپ کی جو آپ نے آواز کے اوپر لکھی ہے، آواز کیسے جاتی ہے، کیسے پلٹتی ہے، کیسے اس کی آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہے،
پورا ایک مقالہ آپ کا لکھا ہوا ہے، دنیاوی علوم سائنس کے اوپر آپ نے بحث کی ہے. شیشہ کس چیز سے بنتا ہے، اس کو توڑو تو یہ سفید کیوں ہو جاتا ہے، آپ نے اس پر بحث کی ہے. آپ نے اس پر بحث کی ہے پانی کا رنگ کیا ہے، پانی کی رنگت کیا ہے، آپ نے اس پر بحث کی ہے. آپ نے اس کے علاوہ اور بہت ساری سائنسی ابحاث اپنے مقالہ جات میں، آپ نے شعاعوں کے جو رنگ ہوتے ہیں ان پر بحث لکھی، پتھروں پہ بحث لکھی، زمین کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کن کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے نہیں کر سکتے. سابقہ علماء نے 56 کے قریب چیزیں لکھی یا 65 کے قریب لکھی. اعلیٰ حضرت کی جب باری آئی تو آپ اس کو 150 پہ لے گئے. 150 چیزیں بیان کر دی، 250 چیزیں بیان کر دی. ان سے تیمم ہو سکتا ہے، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا، کبھی لا نہیں فرماتے تھے. کسی مسئلے کے جواب میں آپ نے لا نہیں فرمائی. جس نے آپ سے جو بھی سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا. حتیٰ کہ اگر آپ سے کسی نے نظم میں سوال کر لیا، نظم میں، نثر میں نہیں، نظم میں سوال کر لیا، آپ نے نظم میں جواب دے دیا. کسی نے آپ سے نثر میں سوال کیا، آپ نے نثر میں جواب دیا. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، عالمان شرع سے ہے اس طرح میرا سوال، دے جواب اس کا برائے حق مجھے وہ خوش خصال. گر کسی نے ترجمہ سجدے کی آیت کا پڑھا، تب بھی سجدہ کرنا کیا اس شخص پر واجب ہوا؟ یہ سوال ہے. اللہ اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں. اسی بہر میں، اسی وزن پہ آپ نے بھی شعر میں جواب دیا. فرمایا ترجمہ بھی اصل سا ہے وجہ سجدہ بالیقین، فرق یہ ہے فہم معنی اس میں شرط اس میں نہیں. آیت سجدہ سنی، جانا کہ سجدے کی ہے جا، ٹھیک ہے. اب زبان سمجھے نہ سمجھے سجدہ واجب ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافت، نعرہ حیدری، اہل سنت. ترجمہ میں پورا فتویٰ نہیں ہوا، ترجمہ میں اس زبان کا جاننا بھی چاہیے. نظم معنی 2 ہے، ان میں ایک تو باقی رہے. یہ اب آگے تفصیل ہے، میں سارا نہیں پڑھ رہا. آخر میں آپ نے اس کو یوں مکمل کیا، قلتہ اخذ من التعلیل فی امر الصلاۃ وهو بحث ظاہر والحق حق لا الہ. یہ اعلیٰ حضرت. اچھا مفہوم چلے میں آپ کو سنا دوں. آپ نے فرمایا عربی میں اگر پڑھا گیا قرآن پاک کی صورت میں پھر تو سجدہ ہر حال میں واجب ہو گیا سننے والے میں. لیکن ترجمہ اگر پڑھا گیا تو اگر وہ ترجمہ اس کو آتا ہے، مثلا اس کی زبان بھی اردو ہے، ترجمہ بھی اردو میں ہے، پھر وہ سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی اور زبان میں ترجمہ ہے جس کو یہ نہیں سمجھ سکتا پھر سجدہ نہیں کرے گا. تو یہ آپ نے اس کو نثر کے اندر اور نظم کے اندر آپ نے اس کو اس مسئلے کو سمجھایا. ایک اور بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، جن کو سراج الفقہا کہا گیا، مولانا سراج احمد خان پوری. وہ وراثت کے مسئلے میں الجھ گئے. میں نے آپ کو بتایا اعلیٰ حضرت کی علمیت، بڑے بڑے علماء سمجھنے سے قاصر تھے. آپ کی جتنے مشکل مسائل آتے تھے آپ حل کر کے دے دیتے. مولانا سراج احمد خان پوری رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً سنی نہیں تھے اس وقت تک. ایک مسئلے میں الجھ گئے وراثت کے، اور وہ مسئلہ اتنا مشکل تھا، انوار رضا میں پورا لکھا ہوا ہے کہ ان سے حل نہیں ہوا. انہوں نے بڑے مدارس کے اندر سوال بھیجا ہندوستان بھر میں، کہیں سے جواب نہ آیا، وہ مسئلہ حل نہ ہوا. ایک دروازہ بچ گیا تھا امام احمد رضا کا. ان کے استادوں نے کہا تھا جہاں مرضی چلے جانا وہاں نہ جانا. تو انہوں نے کہا بچا ہی ایک دروازہ ہے تو کیا کروں، چلے ان سے پوچھتا ہوں. انہوں نے خط لکھا امام اہل سنت کی بارگاہ میں.
مولانا سراج احمد خانپوری جب وہ سوال امام اہل سنت کے پاس آیا، آپ نے اس کا جواب لکھوایا، اور جواب میں کیا لکھوایا؟ پہلی لائن، سائل فاضل ہداہ اللہ تعالی۔ حالانکہ اس نے اپنا مسلک نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی نگاہ ایسی تھی، آپ نے پہلی لائن میں بتا دیا کہ مجھے پتا ہے تو کون ہے۔ اے سوال کرنے والے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے۔ پہلی لائن، ہدا سائل فاضل ہداہ اللہ تعالی، اللہ اسے ہدایت دے۔ پھر آپ نے پورا مسئلہ لکھا۔ جب یہ مسئلہ جواب مولانا سراج احمد خانپوری کے پاس پہنچا، انہوں نے اس جواب کو پڑھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ تھے، یہ تو اس وقت کے ابو حنیفہ ہیں، یہ تو آج کے ابو حنیفہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا مسلک چینج کر لیا، سنی ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے مرید ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بن گئے، پھر سراج الفقہاء بنے۔ تو بڑے بڑے علماء جب کسی سوال کا جواب لکھنے پر خاموش ہو جاتے تھے، اعلیٰ حضرت اس وقت جواب دیا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا، عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ سوال کیا ہوا؟ حضور سانپ کو مارنا کیسا ہے؟ کوئی بھی مفتی ہو، ایک سطری جواب ہے کہ سانپ کو مارنا جائز ہے، لیکن امام اہل سنت نے آپ کو اللہ نے وہ علوم عطا کیے تھے، آپ علم حیوانات کے بھی ماہر تھے۔ جب یہ سوال ہوا سانپ کو مارنا جائز ہے، آپ نے جواب لکھا بڑا تفصیلی اور بڑا لمبا، فرمایا سانپ کی دو قسمیں ہیں، سانپوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مدینے کے سانپ ہیں، اس سے ان کا عشق بھی دیکھے آپ، اور ایک باقی ساری دنیا کے سانپ ہیں۔ ایک سانپ وہ ہے جو مدینے میں رہتے ہیں، ایک سانپ وہ ہے جو پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو دنیا میں سانپ رہتے ہیں ان کی شکلیں یہ ہیں، سر ایسا ہوگا، وہ ایسے رینگ کے چلتے ہیں، کوئی پھک پھیلا کے چلتے ہیں۔ سانپوں کی قسمیں بیان کی، قسمیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس شکل کا جو سانپ ہو، اور مجھے پورا یاد نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں مفہوم، اس شکل کا جو سانپ ہو اس کو نہیں مارنا، بلکہ اگر وہ نظر آئے تو اس کے سامنے چلے جائیں، اسے کہیں اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن ہے تو چلا جا، 3 بار اسے ڈرائیں، اگر 3 بار کہنے کے اندر وہ چلا جائے تو چلا جائے، اسے نہ چھیڑے، اگر نہ جائے تو پھر اسے بھی مار دے۔ یہ امام اہل سنت کا علم تھا، اور آپ کا عمل کیا تھا؟ میلاد شریف میں بیان کر رہے، جب تک میلاد شریف میں بیان کرتے تھے 2 زانو بیٹھتے تھے، کروٹ نہیں بدلتے تھے، آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھتے تھے، منبر پر بھی 2 زانو بیٹھتے تھے حضور کے ذکر مبارک میں۔ تو آپ بیان کر رہے تھے، ایک سانپ آیا اور آپ کے منبر کے نیچے بیٹھ گئے۔ مریدین جو آگے آگے بیٹھے تھے وہ ذرا ہلے کہ اٹھے اور سانپ کو مارے، ورنہ رک جاؤ، کوئی شخص نہ ہلے، بیان جاری ہے، کئی گھنٹے بیان جاری رہا، سانپ اسی طرح بیٹھا رہا۔ جب آپ کا بیان ختم ہوا اور سلام کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ تو لوگ حیرانی سے پوچھ رہے، حضور کیا یہ جنات میں سے تھا؟ فرمایا ممکن ہے، یہ بیان سننے کے لیے آیا ہوا تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی علم کے اندر، اتنے علم آپ کو آتے تھے، خود 55 علم تو آپ نے خود لکھے ہیں کہ یہ 55 علوم مجھے آتے ہیں، 55 علوم مجھے آتے ہیں۔ اور بعد والے علماء نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا آپ کو صرف 55 نہیں آتے تھے، 100 سے بھی زیادہ علوم آتے تھے۔
100 سے بھی زیادہ علوم کے آپ ماہر تھے. آپ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے خلیفہ آ گئے مولانا شاہ ہدایت رسول صاحب, اور انہوں نے عرض کی حضور جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے جواب فوراً. یہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ آپ کی نوک زبان پر رہتا ہے ہر سوال کا جواب. یہ کیا ہے؟ فرمایا مولانا قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اس مسئلے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اس مسئلے کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی. اس دن کتابیں کہاں سے لاؤں گا؟ ایک بار شاہ ہدایت رسول مشینوں کا ذکر چل پڑا. انگریز نے فلاں مشین ایجاد کی, انگریز نے فلاں مشین ایجاد کی. آپ نے فرمایا ہمیں بھی سرکار نے ایک مشین دی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمیں بھی حضور نے ایک مشین دی ہے. شاہ ہدایت رسول صاحب نے قدم پکڑ لیا, اس کی حضور وہ کون سی مشین ہے؟ فرمایا وہ مشین ایسی ہے اس میں جس مرضی زبان کا سوال, جس مرضی علم کا سوال اس مشین میں ڈال دو, تھوڑی دیر کے بعد جواب دے دو. کہاں ہے آپ کے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر بھی فیل ہے اس ہستی کے آگے. جی ہاں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی, آپ کے پاس وہ مشین تھی, اس میں جو بھی سوال ڈالو تھوڑی دیر کے بعد اس کا صحیح جواب نکلے گا. ہم بھی کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں, کبھی غلط جواب آتا ہے, کبھی صحیح آتا ہے. ہمیشہ صحیح جواب نہیں آتا. بلکہ مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. ہم وہاں تھے مکہ مکرمہ میں, تو ایک ٹیکسی کروائی ہم نے حرم جانے کے لیے, اپنی رہائش گاہ جانے کے لیے. تو رستہ ہمیں تو صرف نام پتا تھا فلاں جگہ جانا ہے. اس نے گوگل پہ نا وہ نقشہ نکال دیا, کہنے لگا جی وہ فلاں جگہ جانا ہے. اس نے ڈال لیا اور چل پڑا. اب وہ اتنی بھول بھلائیوں میں اس کو گوگل لے کے جا رہا تھا, تو وہ کہنے لگا واللہ گوگل قذاب. ڈرائیور کہتا خدا کی قسم یہ گوگل جھوٹا ہے, کبھی مجھے ادھر لے جاتا ہے, کبھی ادھر لے جاتا ہے. تو یہ تو کمپیوٹر کا حال ہے کہ ہر سوال کا جواب صحیح ملے, یہ ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس وہ مشین تھی. اب شاہ ہدایت رسول صاحب نے قدم پکڑ لیے, عرض کی حضور وہ مشین دکھائیں, اس کی زیارت کروائیں. وہ مشین کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر کبھی دکھا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضور دیکھنی ہے اور ابھی دیکھنی ہے. ہمیں اس مشین کی زیارت کروائیں جس میں جو بھی سوال ڈالے صحیح جواب نکل آتا ہے. جب انہوں نے بہت مجبور کیا تو آپ نے اپنی صدری کے بٹن کھولے, پھر کرتے کے بٹن کھولے, اپنے سینے کی زیارت کروائی.